اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا تھا، آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو پس جگڑنے لگے تم اس واقعہ میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالی نکالنے والے تھے اس کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، پس حکم دیا ہم نے مارو مردے کو ایک پارا سے، اسی طرح زندہ کریں گے اللہ تعالی مردوں کو اور دکھلاتے ہیں تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ دوستو، ماقبل میں ہم نے یہ پڑھا کہ بھائی نے یا بھتیجوں نے اپنے چچا کو قتل کر لیا۔ قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ قاتل کا پتہ بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو کہا کہ گائے ذبح کر لو، تو انہوں نے اس میں ٹال مٹول کی۔ خیر، جب انہوں نے گائے کو ذبح کر دی تو پھر اس کے بعد اب یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے یہ جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل کرنے کے بعد قاتل کا چھپ جانا اور اس گناہ کا دوسرے کے سر پر ڈالنا، اپنی جگہ دوسرے کو پنسانا، یہ اس سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ گناہ کر لیا کہ ایک تو قتل کیا انہوں نے، دوسرا گناہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو تو چھپانے لگے، کسی اور کو قاتل بتانے لگے، کسی اور کو پسانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ظاہر کرانا چاہتے ہیں اب کہ قتل کس نے کیا ہے۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے گائے کو ذبح کر لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مزید یہ بھی کہا کہ گائے کا ایک حصہ، ایک پارا، اس کو اٹھا کر اس مردے پر مارا جائے تو مردہ جو ہے وہ قاتل کا نام بتائے گا۔ جب گائے کا ایک حصہ، ایک پارا مردے کو لگایا گیا یا مارا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ قاتل کا نام بتانے کے بعد وہ مردہ واپس مر گیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف بھی اشارہ بیان فرما رہے ہیں اور صراحتاً فرما رہے ہیں کہ جیسے میں نے تم لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، مرنے کے بعد میں تم لوگوں کو دوبارہ اسی طرح زندہ کروں گا۔ جب تم لوگ ماں کے پیٹ میں تھے، جب 4 مہینے کے تم لوگ ہو گئے، تم لوگ جو تھے صرف اور صرف جسم تھے، تمہارے اندر روح نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روح دیا اور تم زندہ جان بن گئے۔ پھر تمہاری پیدائش ہو گئی، پھر اسی طریقے سے ایک دن تم پر ایک موت آئے گی اور موت کے بعد پھر تم کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا اور تم سے سوال اور جواب کرے گا۔
تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے، ہم خاک میں ملیں گے، ہم اس طرح ہوں گے، ہمارا نشان نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے کے بنسبت دوسری مرتبہ تمہارا پیدائش، تمہارے اندر روح تمہیں زندہ کرنا یہ بہت آسان ہے، لہذا تم لوگوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ گائے کا ایک حصہ ایک پارا مردے کو مارنا، مردے کا زندہ ہونا، قاتل کا نام بتانا، اس کے بعد واپس مرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی ایک نشانی تھی، اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل بعد اس کے، پس وہ قلوب پتھر جیسے ہیں، او اشد قسوة یا زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر یقیناً پھوٹتی ہے اس سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض پتھر یقیناً پھٹ جاتے ہیں پس نکلتا ہے اس سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر یقیناً گر جاتے ہیں ڈر سے اللہ کے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ دوستو، شرارتوں سے دل پتھر ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے خباثتوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب آدمی شرارتیں اور خباثتیں کرتا ہے۔ تو دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ ایسا سمجھ لے جب انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دل کا دبا، سیاہی دبا، کالا دبا وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبے کے بجائے گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ دبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ دبا لگ جاتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا ہے، صرف اور صرف گناہیں کرتے ہیں، تو دبے اتنے زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مکمل سیاہ ہونے کے بعد اس دل سے خیر کی توقع جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خیر کی بات بتاتے ہیں، ایمان کی بات بتاتے ہیں، قرآن کی بات بتاتے ہیں، تو وہ ان پر اثر نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں، اس طرح سخت یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک پتھر کی مثال دی ہے، اور پتھر سے زیادہ بھی کہا ہے کہ یا او اشد قسوہ، یا اس سے زیادہ بھی کیا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو جب دل سخت ہو جائے پھر اس سے یہ امید لگانا کہ یہ ایمان لے کر آئے گا، یہ قرآن کو مانے گا، یہ اللہ کا فرمان بردار بن جائے گا، تو یہ فضول ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ پتھر تو سب سے زیادہ سخت ہے، دیکھا جائے پتھر تو سب سے زیادہ سخت ہے، اس سے زیادہ کس چیز کا تصور ہے جو آیات میں فرمایا گیا ہے او اشد قسوہ، یا تو پتھر جیسے سخت یا اس سے زیادہ، یہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لوہا، پتھر سے زیادہ سخت کیا ہے؟ لوہا، فولاد، لوہا اور فولاد جو ہے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ پتھروں کے جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے، دیکھا ہوگا کہ بعض پتھروں سے پانی نکلتا ہے، زمزم حجر اسود کی طرح بہہ کر آتا ہے، اور جنوبی افریقہ میں سابری نام کا ایک پتھر ہے، اس سے بھی چشمے نکلتے ہیں پانی کے۔
دوسری قسم کے پتھر وہ ہے جس سے پانی رستا ہے، کم کم نکلتا ہے، پھر وہ ایک گمنا جمنا بنا دیتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ایک پتھر پر ماری تو وہاں سے 12 جگہوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. 12 جگہ اس وجہ سے کیونکہ 12 قبیلے تھے تاکہ وہ آپس میں نزاع نہ کر لے. ان کی سہولت کے لیے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام ہو گیا. یہ پانی نکلتے نکلتے یہ بھی گمنا بن گئی. تیسری قسم کے پتھر وہ ہے جس سے پانی تو نہیں نکلتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے گر جاتے ہیں. اب اگر کوئی یہ اعتراض کر لے، یہ بات کر لے کہ پتھر تو جماعت ہے، ان میں خشیت کیسے آ گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں بنی اسرائیل سورت کے ایک آیات میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سمجھتا ہے. یہ پتھر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح جب وہ بیان کر سکتا ہے پتھر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے گر کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ گر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یہ پتھر، کیونکہ جب ان میں تسبیح کرنے کا مادہ ہے، ذکر کرنے کا مادہ اس میں رکھا گیا ہے، تو کیا خشیت کا مادہ ان میں پھر نہیں ہو سکتا ہے؟ ذکر ہر وہی چیز کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہو. اسی طریقے سے سورۃ النور کی آیات کا ترجمہ ہے سب نے بالیقین اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی. یعنی ہر چیز نے کیا کر لیا؟ اپنی نماز کا طریقہ بھی جان لیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی جان لیا، اور اپنی تسبیح بھی جان لی کہ ہم نے تسبیح کس طرح کرنا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا الگ طریقہ ہوتا ہے. یہ جماعات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے. کس طرح ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے. البتہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں یہ صفت رکھا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ باتیں کس کے ہیں؟ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ یہ لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ چیزیں، یہ پتھر، یہ جمادات نماز پڑھتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا ہے. تو دوستو اس آیت کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، توبہ کرنے کے بعد سیاہ دبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں دوسرا دبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا سیاہ دبا لگ جاتا ہے. اس طرح لگتے لگتے پورا مکمل دل سیاہ پڑ جائے گا. بنی اسرائیل کے دل اسی طرح سخت ہوتے گئے اور کالے ہوتے گئے، سیاہ دبے لگتے گئے، مکمل دل سیاہ ہو گیا. اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ان کو سنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا طریقہ ان کو بتلانا، خیر کے باتیں ان کو بتلانا، یہ ان پر اثر نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اس کو گناہوں نے ڈانپ لیا ہے اس دل کو. اب اس دل میں قبولیت کا مادہ نہیں رہا ہے، تو وہ حق کے سامنے جو ہے اب عاجز نہیں ہوتے ہیں، وہ حق کے سامنے ڈٹ کر حق کا مقابلہ کرتے ہیں.
جس کے مظاہر آگے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سب کے کرتوت جو ہے وہ معلوم ہے، اور ان کے احوال سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے اور حضور کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔